ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو منع بھی کرتے ہیں کہ آپ اسٹرائک پہ نہ جاؤ، ہم ان کو پھر بٹھاتے بھی ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسپیرٹی الاؤنس کا اعلان کیا گیا ہے پورے پاکستان میں. اس سے صبح کے ٹائم ہمارے فارماسسٹ اسٹاف نرسز دوائی لاتے تھے، وہ شام تک پھر پہنچاتے تھے، ختم ہو جاتے رات کو میرے دوائی. ابھی آپ کو 24 گھنٹہ ہر فلور پہ ہر یونٹ کے سامنے سیٹلائٹ فارمیسیز اوپن ہوتا نظر آئے گا. مریضوں کا علاج کریں. اگر ابھی ہیلتھ کے ہی لوگ اسٹرائک پہ چلے جائیں تو وہ جو مریض ہیں تو ان کا علاج کون کرے گا؟ معزز صافی حضرت، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پیشنٹس کی فلاح و بہبود اور ڈاکٹرز کی ڈگنیٹی اور ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن 1948 میں بنی ہے اور اس کے جو پہلی کیبنٹ تھے اس کا حلف اوتھ ٹیکنگ سیریمنی قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ میں لی تھی. سب سے پہلے جو ہماری یہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ دنیا میں مختلف آرگنائزیشنز کا حصہ بھی ہیں اور ہم جاتے ہیں باقاعدہ ان کے ساتھ ہم میٹنگز کرتے ہیں. تو یہ ورلڈ لیول پہ اور انکلوڈنگ پاکستان لیول پہ یہ واحد وہ آرگنائزیشن ہے کہ جو رجسٹرڈ ہے پاکستان میں. یہ بیسیکلی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا پریس کانفرنس سے پہلے بتانے کا. پھر دوسرا یہ کہ پی ایم اے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی فعالیت جو کہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے، واحد رجسٹرڈ تنظیم ہے پاکستان میں اور بلوچستان میں، اس کی فعالیت ہم نے دوبارہ فعال ہے لیکن ہم مزید اس کو فعال اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے تھے، جس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک انتخابات کا شیڈول کا بھی ہم اعلان کر رہے ہیں. سب سے پہلے فیز 1 میں ہم کوئٹہ ڈسٹرکٹ کا کوئٹہ زون کا ہم الیکشن کریں گے. فیز 2 میں ہمارے 36 زونز ہیں، 36 زونز ہیں، 35 زونز کوئٹہ کے علاوہ اس کا ہم الیکشن کریں گے. اس کے بعد پھر ہم صوبائی الیکشن کریں گے. مطلب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پی ایم اے کو مزید اسٹرینتھن کریں اور فعال کریں. اور باقی ہم نے ایسا ہے کہ کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے سامنے میں بھی پیش کروں گا. سب سے ہمیں جو کچھ ایشوز فیس ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے، ہمارے جو ایس سی آرز ہوتے ہیں جو اینولی ہم سائن کراتے ہیں وہ ڈپٹی کمشنر صاحبان سے کراتے ہیں، اور جو ہمارے میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں یا جو سینئر میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں تو وہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحبان جو ہوتے ہیں وہ پاس گروپ کے ہوتے ہیں. کوئٹہ میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے یا قلعہ عبداللہ میں پوسٹنگ ہوتی ہے، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں پنجاب یا سندھ یا کسی اور کے پی پروونس میں. تو ہمارا وہ اے سی آر کا ایشو ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اے سی آرس کا اختیار ڈویژنل ڈائریکٹر، ڈی ایچ اوز اور ایم ایس ایس کو دیا جائے. یہ ایک ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یہ پہلا نکتہ ہے. دوسرا یہ کہ ڈویژنل ڈائریکٹریٹس کا قیام اور اس کی فعالیت، یہ ہمارا بہت پرانا، جب بھی ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ سیکرٹری صاحب کے پاس یا باقی جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ان کے پاس جب بھی ہم نے جمع کرایا، ہم نے کہا کہ ڈویژنل ڈائریکٹریٹ کو فعال کرنا. ہمارے کافی سارے لوگ ہیلتھ کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، ذوب ڈویژن ہے، مکران ڈویژن ہے، رخشان ڈویژن ہے، نصیر آباد سے آتے ہیں اور سی بی ڈویژن سے آتے ہیں کوئٹہ کام کے لیے. اگر ہمارا ڈویژنل ڈائریکٹریٹ اسٹرینتھن ہو تو کافی ملازمین کو اور کافی سارے مریضوں کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جو بھی کام ہوں گے وہ وہیں ہو سکیں گے. اور ایک ہمارا دوسرا بہت بڑا اہم جو کہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ہیلتھ کو تقسیم کیا گیا ہے، پی پی ایچ آئی کو دیا گیا تقریباً جتنے بھی پی ایچ یوز ہیں ہمارے بلوچستان تمام کے تمام پی پی ایچ آئی کو دیے گئے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ واپس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیا جائے، کیونکہ پی پی ایچ آئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہیں آتا. اور ڈی ایچ اوز، اگر آپ ڈسٹرکٹ میں ہم بات کرتے ہیں، جو ڈی ایس ایم پی پی ایچ آئی ہوتا ہے اور جو ڈی ایچ اوز ہوتے ہیں وہ بالکل ان کی کوآرڈینیشن بہت کمزور ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ بہت بیڈلی افیکٹ کرتا ہے یہ. اور اس کے بعد ہمارا ہے کہ جتنے بھی ہمارے میڈیکل آفیسرز ہیں، لیڈی میڈیکل آفیسرز ہیں، اسپیشلسٹ کی جتنی بھی پوسٹیں ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈاک کی بنیاد پہ آج کل دیے جا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی ریکروٹمنٹ تھرو پبلک سروس کمیشن ہو،
تاکہ وہ پرماننٹ رہیں. ہمارے کچھ ڈسٹرکٹس میں جو رہائش گاہیں ہیں، ہمارے جو بنگلے ہیں، وہ نان ڈاکٹرز نے قبضہ کیے ہوئے ہیں. تو ہماری یہ مطالبہ ہے کہ وہ جتنے بھی کیونکہ جب بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ابھی کافی سارے ڈاکٹروں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ڈسٹرکٹس میں، تو وہاں پہ ڈسٹرکٹس میں ان کے لیے رہائش کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ہم پوچھتے ہیں تو کوئی اور سرکاری یا کسی اور کافی اور لوگوں نے ان کو قبضہ کیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہیلتھ کے حوالے کیے جائیں اور ان میں مطلب تاکہ ہمارے ڈاکٹرز رہائش اختیار کر سکیں. اس کے بعد ہمارا ایک اور مطالبہ ہے جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہے کہ ڈاکٹروں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کوئٹہ میں بہت لازمی ہے. ہمارے کافی سارے ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس رہائش نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی رہائش کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اور وسائل بھی گورنمنٹ کو دینے چاہیے. بے شک وہ ڈاکٹروں کو آسان اقساط پہ بھی وہ ان کو زمین دے سکتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر پھر اپنے گھر خود بھی بنا سکتے ہیں. ہمارا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا اپنا ایک ہاؤس تھا، پی ایم اے ہاؤس، جو کہ روڈ ایکسٹینشن کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو توڑ دیا ہے. تو اب ہمارے پاس پی ایم اے کے لیے کوئی اس طرح سے اسپیس نہیں ہے جہاں پہ ہم مطلب کوئی آفس ہو یا کوئی اس طرح سے ہمارے میٹنگز ہوتی ہیں، تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ سے یہی ڈیمانڈ ہے ہمارے کہ وہ ہمیں فنڈ اور زمین الاٹ کیے جائے. ہمارے جو ڈاکٹرز ریٹائر ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن کے اصول کے لیے بہت ساری ایشوز ہوتے ہیں، وہ ٹوکرے کھاتے ہیں. مطلب آپ کو پتہ ہے اے جی آفس میں کیا حال ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا جائے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر، جو کہ آٹومیشن پہ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. جو ہمارے ڈاکٹر ریٹائرڈ ہو تو اس کے جتنے بھی پینشن کے ڈاکومنٹس ہیں اور وہ چیزیں وہ ہیلتھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور ڈاکٹروں کے لیے ایسا ہے کہ کافی سارے ٹریننگز آتی ہیں ہماری، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو شارٹ ٹریننگ سے اور جو لانگ ٹریننگ سے مطلب سال 1.5 سال 2 سال کے لیے، اس میں ڈاکٹروں کو موقع دیا جائے کہ وہ چلے جائیں اور وہ ٹریننگ لیں. صوبے میں تمام 36 اضلاع کے لیے ہمارے پولیس سرجنز ہیں، ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اچھی ٹریننگ ہو، کیونکہ آپ جتنے بھی ڈسٹرکٹس میں ان کی تعیناتی ہو پولیس سرجنز کی اور ان کی ٹریننگ بھی ہو. اب جیسے حادثات ہوتے ہیں ڈسٹرکٹس میں، ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ہمارے جتنے بھی میڈیکل افسر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عدالتی کیسز میں انوالو ہوتے ہیں. اگر پولیس سرجن تعینات ہوگا تو یہ ایشو اور یہ جو ہے نا چیزیں ساری وہ خود ہی فیس کرے گا اور اس کو کر سکے گا. ڈویژنل اور ڈی ایچ کیو اسپتالوں میں اینستھیٹسٹ ہمارے پاس سرجنز ہیں، ڈسٹرکٹس میں ڈویژنز میں سرجن ہے، لیکن اینستھیزیا جو مریضوں کو نشہ دیتے ہیں، نشہ دے کے سلاتے ہیں، ان کی بڑی کمی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ڈویژن میں اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں اینستھیٹسٹ کو تعینات کیا جائے. ایک اور ہمارا بہت پرانا مطالبہ ہے کہ تقریباً 85 سے زیادہ کے قریب گاڑیاں مختلف پروگرامز کی، ورٹیکل پروگرامز کی، وہ غیر متعلقہ اشخاص کے پاس ہیں. ہم نے یہ بار بار گورنمنٹ میں سیکریٹریٹ کو، سیکریٹری ہیلتھ صاحب کو ہم یہ بتا چکے ہیں کہ ہمیں وہ گاڑیاں واپس پروگرامز کو دیے جائیں. اگر وہ پروگرامز کے پاس نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان کی کوالٹی آف ورک وہ اس طرح سے نہیں ہو سکے گا جس طرح سے ہونا چاہیے. ظاہر بات وہ وزٹ کریں گے، ڈسٹرکٹس میں جائیں گے، اپنے پروگرامز کی وہ دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے مطلب جو کام ہے اس کی کارکردگی دیکھیں گے. وہ نہیں جا سکتے، گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسپیرٹی الاؤنس کا اعلان کیا گیا ہے پورے پاکستان میں، اور سینٹر میں اور پنجاب اور کافی صوبوں میں دے دیا گیا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے وہ ہمارے ملازمین، ہیلتھ کے ملازمین کو دیا جائے. اور ایک اور ایشو ہے، ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اٹینڈنس کا ایک سسٹم سٹارٹ ہو گیا بلوچستان میں. تو کچھ ہاسپٹلز ہمارے ایسے ہیں جس میں نیٹ کا ایشو آپ کے سامنے ابھی نیٹ نہیں ہے. کافی ڈسٹرکٹس میں تقریباً پورے بلوچستان میں نیٹ نہیں ہے، صرف اور پی ٹی سی ایل کا نیٹ اویلیبل ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا متبادل کوئی نظام ہو تاکہ جو بھی ہیلتھ کا امپلائی ہو وہ جب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کہیں بھی پیریفری میں
جائے گا تو کم از کم وہ جو AI کے جو اٹینڈنس کا سسٹم ہے وہ مطلب وہ لگا سکے، اپنی اٹینڈنس لگا سکے. تو یہ تھا میری طرف سے کچھ گزارشات. اور جی ہاں، ابھی آپ کے اگر کوئی کویشچن یا کوئی ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، تو اس کا ہم پھر آپ کو جواب بھی دیں گے اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہو تو. استاد صاحب آپ لوگوں کے جو ہے تنظیم پہلے بہت فعال تھا، وہ کردار بھی ادا کر رہا تھا، لیکن اس طرح فعال تھا کہ ان لوگوں کی جو ڈاکٹروں کی جو ذاتی مفادات ہوتے تھے وہ آگے آ رہے تھے. لیکن اس وقت جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ معمولی تبدیلی تو آ گئی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی جو ڈاکٹرز ہیں یہ ان کے خلاف بیانات، ان لوگوں کے خلاف تدابیر، تو یہ کب تک چلے گا؟ ظاہر صاحب ایسا ہے کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن جو ہمارے سینئر صحافی حضرات ہیں وہ پتہ ہے ان کو کہ ہم نے جب بھی ڈاکٹروں کے لیے، مریضوں کے لیے ہم نے کافی جدوجہد کی ہیں، کافی ہم نے قربانیاں دی ہیں. میں خود آپ کو یاد ہوگا عین اللہ شمس صاحب جب منسٹر تھے، سیکٹری ہیلتھ عصمت صاحب تھا، دونوں میرے رشتہ دار تھے، میرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. لیکن جب ڈاکٹروں کی اور مریضوں کی بات آئی تو میں ان کے خلاف چلا گیا تھا، اور انہوں نے مجھے ہماری تاریخ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی اس طرح کبھی بھی نہیں رہی ہے کہ ہم نے ذاتی مفادات کے لیے کوئی کام کیا. ہم ظاہری بات ہے کمیونٹی کے لیے، مریضوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، اور ظاہری بات ہے ڈاکٹروں کے لیے، ان کے ویلفیئر کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. باقی اس طرح کی اگر کوئی چیزیں آتی ہیں، اسٹیٹمنٹ آتا ہے، اگر ایک دوسرے کے خلاف آتا ہے، کچھ آتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہمارا ہی PMA کا ہی یہ کام بنتا ہے کہ ہم ان سے بات کریں، ان کو بٹھائیں، اور اس طرح کے اگر کوئی غلط اثر آتا ہے تو اس کو ہم جی. جو آپ کا پہلے سب سے سیکنڈ کوسچن ہے، ہم نے جیسے ڈسٹرکٹ کی بات کی ہے. اب میں خود ڈسٹرکٹ قلعہ سفلا میں ڈیوٹی دے چکا ہوں. میں میڈیکل آفیسر تھا ڈسٹرکٹ قلعہ سفلا میں، لیکن میرے پاس وہاں رہائش نہیں تھی. میرا گھر مسلم باغ میں تھا، لیکن میری ڈیوٹی تھی قلعہ سفلا میں. اب میں جب DHO کے پاس جاتا تھا تو وہ جیسے میں نے کہا تھا قبضہ ہوتے تھے بنگلے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے لیے کم از کم ڈسٹرکوں میں اگر آپ ڈیوٹی چاہتے ہیں، اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ڈیوٹی دے سکیں، تو ان کو رہائش لازمی دینا ہوگی ڈسٹرکس میں. بجلی کا انتظام ہو تاکہ وہ رہ سکے، اس کی فیملی ساتھ ہوگی. تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ڈاکٹر ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی نہیں دیں گے. جو بھی ڈاکٹر ڈسٹرکٹ سے آتا ہے اس کو کم از کم 3 سے 4 سال تک اپنے ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی دینا چاہیے. میں خود ڈیوٹی دے چکا ہوں، ڈاکٹر نسیم صاحب، ہم سارے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں، میں تقریباً کوئی 7-8 سال ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی دے چکا ہوں. تو ہمیں دینی چاہیے، اور ہم نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے. اور آپ کا پہلا کوسچن ذرا دوبارہ. باقی تنظیمیں جی ایسا ہے کہ اب ڈفرینٹ تنظیمیں بنی ہیں. پہلے تو ہماری صرف اور صرف آج سے کوئی 8-10 سال پہلے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن تھی، اور تمام کے تمام جتنے بھی ڈاکٹرز تھے وہ PMA کے امبریلا میں آ رہے تھے. پھر اس کے بعد کچھ اور تنظیمیں بنی. اب ان تنظیموں کا ظاہری بات ہے پھر وہ ان کے اپنے مسائل ہے، ہاؤس آفیسر کے مسائل ہو گئے، PGs کے مسائل ہو گئے. تو ظاہری بات ہے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ کے مسئلے یہ ہم حل کر سکتے ہیں، ہم حل کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا سٹائل، ان کا طریقہ کار مختلف ہے. ہم نے ابھی آپ دیکھیں پچھلے 10-12 سال میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے اس طرح سے پریس کانفرنس کی ہے، ہم نے پریس ریلیز دیے ہیں. ہم نے سٹرائک نہیں کیا ہے، نام سٹرائک کے حق میں ہے، نام کسی کو یہ کوشش کرتے ہیں، ہم نہیں چھوڑتے ہیں کہ سٹرائک کریں. ہم ان کو بٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ سٹرائک نہ کرے. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہم سٹرائک پہ جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے مریضوں کے خلاف سٹرائک پہ جائیں؟ مطلب ظاہری بات ہے میرا کوئی چاچا کا بیٹا ہوگا، میرا کوئی کزن ہوگا، میرا کوئی رشتہ دار ہوگا، اب سارے ہم ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم کیسے اپنے مریضوں کے خلاف؟ ہمیں تنخواہ اسی چیز کی ملتی ہے کہ ہم سروسز دیں، اور ہم بھی سٹرائک پہ چلے جائیں تو یہ اسینشل سروسز میں آتا ہے. اسینشل سروسز میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کبھی بھی اس وقت تک سٹرائک نہیں کرے گی جب تک ہم محفوظ نہیں رہیں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا ہمارے آپ سینئر حضرات تھے، آپ کو پتہ ہوگا جب ہمارے ڈاکٹرز کڈنیپ ہو رہے تھے ہم نے کوشش کی، ہم سٹرائک نہیں کرے، لیکن جب ہمارے ڈاکٹر کڈنیپ ہو رہے تھے
मारे जा रहे थे, फिर हम स्ट्राइक पे चले गए। उससे पहले हमने कोशिश की, हम स्ट्राइक पे नहीं गए थे। जब हमारी ज़ाहिर बात है जान और माल ही हिफाजत नहीं होगी, उसकी हिफाजत नहीं होगी, तो ज़ाहिर बात है उस वक्त तक हम स्ट्राइक पे नहीं जाते। लेकिन अभी हम कोशिश करते हैं, जो भी डॉक्टर तंजीमें हैं जो स्ट्राइक पे जाती हैं, जो उसको हम कोशिश करते हैं कि उनको हम मना भी करते हैं कि आप स्ट्राइक पे ना, जो हम उनको फिर बिठाते भी हैं। उनके अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो हम निगोसिएशन भी करते हैं मिनिस्टर के साथ, सेक्रेटरी के साथ कि भी इनके इश्यूज़। अच्छा, ऐसा है कि मेडिसिन का एक बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज़्म इस मिनिस्टर जो अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है उन्होंने बनाया। एक डिजिटाइजेशन, मतलब जितने भी मेडिसिन हैं वो उन्होंने बाकायदा डिजिटाइज़ किया हुआ है। जितना मेडिसिन आ रहा है और जितना पेशेंट के पास, एंड यूज़र के पास पहुंच रहा है, तमाम के तमाम डिजिटाइज हो रहे हैं। आपको ख़ुद पता है कि बहुत क्रॉनिक इश्यूज़ थे बलूचिस्तान में, बहुत क्रॉनिक इश्यूज़ थे। अब क्योंकि एज अ PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व कर रही है किसी भी, जब भी कोई अमेंडमेंट, कोई नया इनिशिएटिव लेती है तो हमें इन्वॉल्व कर रही है। अब काफ़ी मतलब आप ये समझे मेडिसिन का इशू आपका तकरीबन सॉल्व हो रहा है। आल दो के बहुत ज़्यादा प्रेशर है हॉस्पिटल्स पे, लेकिन ये आस्ता आस्ता सॉल्व हो रहा है और काफ़ी हो चुका है। जैसे सेटेलाइट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर, मैं थोड़ा सा इस आपकी इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा दूँगा। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ PMA का और मैं MS भी हूँ BMC का। अभी इस टाइम आप 50% की बात कर रहे थे, BMC आप आ जाएँ अभी इस टाइम, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि 90% से एबव मेडिसिन हमारे सेटेलाइट फार्मेसीज 14 बने। सेटेलाइट फार्मेसी इस तरह है कि पहले सिर्फ एक मेन स्टोर था, उससे सुबह के टाइम हमारे फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सेज दवाई लाते थे, वो शाम तक फिर पहुँचाते थे, ख़त्म हो जाते, रात को मिलना। अभी आपको 24 घंटा हर फ्लोर पे, हर यूनिट सामने सेटेलाइट फार्मेसी ओपन होता नजर आएगा, PMC में, SPS में भी। अच्छा, कुछ मेडिसिन जो 10% की डिफिशिएंसी है, वो मेडिसिन नॉन कोटेड थे, वो उस लिस्ट में नहीं थे, उसके लिए भी डिपार्टमेंट से अप्रूवल ली हमने, वो भी प्रोक्योर कर रहे हैं। वो 10% भी ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह विद इन वीक या 10 डेज़ हमारे जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, मैं BMC की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको कोई भी दवाई बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। बाकायदा हम लिख लेंगे चिट लगाकर कि मेडिसिन आपको बाहर से किसी डॉक्टर, कोई स्टाफ लगेगा तो। मैं दूसरा जवाब देता हूँ आपका। मैंने ये बात की है, ये बात मैंने की है कि डॉक्टर्स जितने भी हैं वो हमारे भाई हैं, वो PMA के मेंबर हैं किसी भी तरीके से। जब भी कोई इस तरह का स्ट्राइक होता है तो हम एकदम इंटरवीन करते हैं, हम उनको समझाते हैं और हम उनको स्ट्राइक करने से मना करते हैं। और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी, ये हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम अलाउ नहीं करते हैं स्ट्राइक को। जैसे हमने कहा कि एसेंशियल सर्विसेज हैं और हमें तनख्वाह इसी चीज़ की मिलती है कि हम मरीज़ों का इलाज करें। अगर अभी हेल्थ के ही लोग स्ट्राइक पे चले जाएं तो वो जो मरीज़ हैं तो उनका इलाज कौन करेगा? तो ये बिल्कुल हम इजाज़त भी नहीं देते हैं और हमने मना भी किया है और हम इसको छोड़ेंगे भी नहीं। एक मिनट, डॉक्टर अहमद वली साहब, मैं आपके सवाल में प्रेसिडेंट साहब की इजाज़त से कुछ ऐड करना चाहूँगा मेडिसिन के हवाले से। जो प्रेसिडेंट साहब ने शुरू में कहा कि PMA का अपना एक आइन, एक दस्तूर है जिसमें वो डॉक्टर की डिग्निटी और वक़ार के लिए और पेशेंट के वेलफेयर के लिए हम वक्त अपने तजावीज़, अपने साइंटिफिक अप्रोच के ज़रिए डिपार्टमेंट को गाइड करती रहती है। तो चूँकि इस करंट गवर्नमेंट ने PMA को और बाकी दीगर तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड रखा है, तो आपके मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साइंटिफिक अप्रोच ये अपनाई गई थी कि इस मेडिसिन का इशू हो क्यों रहा है, पिछले 20, 25, 26 सालों से ये हल क्यों नहीं हो रहा है। तो उस पर जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने अपने तजावीज़ पेश किए। तो मेडिसिन के इशू में ये आया कि मेडिसिन की कमी नहीं है, मेडिसिन की यूटिलाइजेशन, सप्लाई और ड्रेनेज का मसला है। तो उस ड्रेनेज के मसले को जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबल और कंट्री लेवल पे जो डिजिटलाइज ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग सिस्टम है उसको मुतारिफ करवाया। उसी के ज़रिए सप्लाई चेन से उस सप्लाई चेन से लेके एंड यूज़र के इस्तेमाल तक और डेली एक पेशेंट पे कितना ख़र्चा आता है उस मेडिसिन का भी निज़ाम मुतारिफ करवाया।
اب اس متعارف ہونے والے نظام سے بہت سارے لوگوں کے مسائل تو ہوں گے، تو اس کے لیے اس نظام کو، میڈیسن کے شعبہ کو ابھی تک چھوڑا جا رہا ہے کہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہے. آپ سسٹم کو چلنے دیں، آپ لوگ خود اس کا اسٹیک ہولڈر کے ذریعے آ کے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور اس سسٹم کو آپ 6 مہینے کے بعد جب اسیس کریں گے آپ خود یہاں پہ کھڑے ہو کے بہت اس کی تعریف کریں. یہ پوچھ رہے ہیں. ایسا ہے کہ اصلاحات کے بارے میں ہم سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. پہلے جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن بنا اور اس کا حلف قائد اعظم صاحب نے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے خود لیا ہے، اور پہلا جو 1948 میں ہم بالکل اس کی حلف کی پاسداری کر. آپ میری طرف متوجہ ہو نا بھائی، آپ نے کوشچن کیا متوجہ ہو؟ جی جی ادھر ہم نے پاسداری کی ہے. جبھی تو ہم آپ کے ساتھ جو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے لیے، عوام کے لیے، عوام کے ویلفیئر کے لیے ہم یہ چیزیں ہر وقت ہم اپنے ڈاکٹرز کو بھی کہتے ہیں. ظاہری بات ہے ہماری سوسائٹی اس طرح سے نہیں ہے، آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے. آپ کے صحافی حضرات کے ساتھ میری کافی اچھی شروع سے میری دوستی، میں بھی ایک زمانے میں صحافی تھا، میرا اپنا ایک اخبار بھی تھا، تو میں سب کو ہر چیز کا مجھے پتہ ہے، ہر جگہ. اب میری بات سنیں. جی 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 میں نہیں دیکھیے نا، آپ نے کوشچن کی مجھے جواب کر دینا تو دو نا. آپ نے کوشچن کیا، نہیں میں وہ نہیں وہ بات میں نہیں کر رہا ہوں. آپ میری بات سنو نا، آپ جذبات کو تھوڑا قابو کرو پلیز. آپ سنو پلیز، آپ بات سنو، میں ذرا آپ کو تمہید بنا کے بتا رہا ہوں. جی جی ہمیں سب کچھ پتہ ہے. آپ ابھی مطلب مجھے پتہ ہے کہ آپ کب آئے اس صحافت میں، جو سینئر لوگ ہیں میں سب کو جانتا ہوں. ہم نے کبھی بھی غلط کو صحیح نہیں کہا ہے، غلط کو غلط کہا ہے، اور غلط کو غلط کہیں گے. جو بھی ڈاکٹر اس طرح کے ایشوز میں انوالو رہا ہے، ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور اس کو بتایا کہ یہ غلط کام کر رہا ہے. یہ ہم نے پی ایم اے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہم نے یہ کیا ہے. اور دوسرا، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اب میڈیسن نہیں مل رہا تھا، اصلاحات کی ایک لسٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میڈیسن دیکھیں، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ ڈیجیٹائز کیا ہوا سسٹم، سیٹلائٹ سسٹم ہے، میڈیسنز آ رہی ہے، یہ بالکل انیشیل سٹیج ہے اور یہ ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے. جیسے کہا کہ 17 کے قریب فارمیسیز ہیں جس پہ آپ کو ہر وقت فری میڈیسن ملتی ہے. اس کے بعد ہیلتھ کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ میں اربوں کے حساب سے پیسے مختص کیے گئے ہیں اس گورنمنٹ نے، وہ بھی مل رہے ہیں. آپ کی سرجریز ہو رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں کوئٹہ سے باہر جا کے، کافی سارے لوگوں کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، وہاں جا کے علاج کراتے ہیں، وہ فری ہوتے ہیں. ابھی اصلاحات کے حوالے سے مجھے اس کا نہیں پتہ کہ 55 ارب روپے 55 نہیں، مجھے نہیں پتہ اس کے بارے میں. جی نہیں نہیں تو بیٹھ ذرا زماعت اصلاحات ایک منٹ آپ سے بات ہوگی. ظاہر صاحب ایکسکیوز می، دیں گے. اچھا بات سنیں، آپ کے ماسک کا جواب میں دوں گا. وہ ماسک وہ گائنی یونٹ 1 کا ایک پیشنٹ تھی، وہ جو ہے اینیمک تھی، اس کا ایچ بی لیول 4 تھا. سنیں، ایچ بی بولتے ہیں ہیموگلوبن لیول کو، اس کا 4 تھا. وہ ادھر گھر سے ہی بے ہوش ہو کے آئی تھی، بلیڈنگ کر رہی تھی. اس کا وہ ابھی کی بات نہیں، وہ تقریباً 12-13 دن پہلے کی بات ہے. مجھے پیشنٹ کا سارا ڈیٹیل میرے پاس ہے. اس کے لیے ہم نے انکوائری بھی کی ہے. اس انکوائری میں جو بھی اسٹاف ڈاکٹر جن کی کمزوریاں رہی ہیں ان کو ہم نے سزا دی. وہ ماسک جو ہے وہ جس طرح انہوں نے پیش کیا ویڈیو میں، وہ تھوڑا سا جذباتی تھے. 3-4 گھنٹے وہ ڈیڈ باڈی کو نہیں لے گئے، وہ تھوڑا سا اور طرح کے. ابھی ہر کوئی آ کے پیش کرتا ہے، ویڈیوز بناتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ فیکٹ ہو. وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کہ آپ انہوں نے دیا گیا. میں ایک آپ کو جو اقدامات ہیں، اقدامات جو آپ نے کہا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیا اقدامات لیے، اس حوالے سے ڈاکٹر احمد ولی صاحب آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر احمد ولی صاحب جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، یہ ان کے ساتھ رہے ہیں. ایسا ہے کہ یہ لسٹ موجود ہے،
جو غیر متعلقہ اشخاص گاڑی لے چکے ہیں، وہ لسٹ موجود ہے. ایک کوشچن تھا کہ کیا اقدامات کیے گئے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، تو ڈاکٹر احمد ولی صاحب بتائیں گے آپ کو اقدامات. آپ ذرا سن لیں اس ایسا کو. ہے نا کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جتنے بھی اصلاحات ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں کیا پی ایم اے اس کے ساتھ ایگری کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. تو ہمارے جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں انوالو رہے ہیں. ہم گورنمنٹ کے اس وقت موجودہ جو خاص کر پیشنٹ ویلفیئر کے لیے اور چیزوں کے لیے کیے گئے اصلاحات ہیں ان کے ساتھ ہم مکمل ایگری کرتے ہیں. جس میں سے اگر میں بتاؤں تو سب سے بڑی بات لیجسلیشنز کی ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے اتنے زیادہ لیجسلیشن ایک سال میں نہیں ہوئے ہیں جتنے اس وقت ڈپارٹمنٹ نے کیے ہیں، جس میں بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف انسٹیٹیوشن ریفارمز ایکٹ ہیں، بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا ایکٹ ہے، بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کیئر کا ایکٹ ہے، 17 سال سے بغیر ایکٹ کے چل رہا تھا. غلام فاروق میموریل اسپتال کا ایکٹ ہے، بلوچستان میٹرنل اینڈ پیرنٹل ڈیتھ سرویلنس کا ایکٹ ہے، بلوچستان تھراپیوٹک ڈرگ سیلز کے رولز ہیں. اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ پی ایس ڈی پی میں 35 آپ کے نئے جدید اسکیمیں رکھی گئی ہیں کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انیشیٹ کروائی جائیں گی، جس سے مریضوں کو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. 10 سال کے لیے ایک سیکٹر پلان بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے اور کن کن پیسے کہاں سے آئیں گے. پرائمری ہیلتھ کیئر کا روڈ میپ اور ایمنسیس سروسز اور ای پی آئی اس میں انوالو ہے. ہیومن ریسورس کے ڈیولپمنٹ کی حکمت عملی پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں. بولا میڈیکل کالج ہاسٹل اور اس کے تمام ہاسٹلوں کی تزئین و آرائش 70 سال بعد ہوئی ہیں. سیکیورٹی سسٹم پرووائڈ کیا گیا ہے. ایم آر آئی میموگرام سی ٹی اسکین مشینوں کی فراہمی کو انشور کیا گیا ہے. پرسوں ہی اس مشین کے ذریعے ایک ایسے شخص کی جان بچائی گئی ہے جو 95% ڈیتھ ڈکلیئر ہو چکی تھی. اس مشین نے اپنی قیمت بھی ادا کر دی اور ڈپارٹمنٹ نے اپنا حق بھی ادا کر دیا. کارڈک مریضوں کے لیے بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف واسکولر ڈیزیز کا ایک ادارہ تقریباً فائنل ہونے کے اس میں ہے. اس کا سامان آ چکا ہے، 1-2 مہینے میں فنکشنل ہو جائے گا. بلوچستان ہیلتھ انفارمیشن اینڈ سروس ڈیلیوری یونٹ ہزڈو، جس کے لیے ڈیجیٹلائز سرویلنس ہوگی، اٹینڈنس ہوگی، لوگوں کو سیکریٹریٹ نہیں آنا پڑے گا، ان کے مسائل ڈیجیٹل طریقے سے ہوں گے. اور بلوچستان ہیلتھ کارڈ پروگرام کا جو ایک بہت بڑا پیکیج ہے جس میں 2.5 لاکھ مریضوں کا علاج ہو چکا ہے، اربوں روپے ان کے دہلیز پہ مفت مل رہے ہیں، وہ متعارف کرا گیا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیجیٹل میڈیسن کا ٹریکنگ سسٹم متعارف کرا دیا گیا ہے. ٹراما اور برن کیئر سہولیات ڈویژنل لیول پہ ان کو متعارف کرائے گئے ہیں. ضلعی سطح پہ اختیارات کی منتقلی کو انشور کیا گیا ہے. شفاف مانیٹرنگ کے لیے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ بنا دیا گیا ہے. یہ تمام وہ اصلاحات ہیں جن کے ساتھ پی ایم اے ایگری کرتی ہے اور اس میں سپورٹ کے لیے حاضر ہے اور اس کی کامیابی کے لیے ہم وقت حاضر رہے. اچھا، یہ پہلے ہم نے کافی عرصے سے یہ ایشو اٹھایا ہوا ہے کہ ہمارے اے سی آر جو ہے نا، وہ جب اگر ڈپٹی کمشنر سائن کرے گا، ڈپٹی کمشنر کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، پھر ہمارا اے سی آر سائن نہیں ہوتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایم ایس، ڈی ایچ او، ڈی ایم ایس یا ڈویژنل ڈائریکٹر کو یہ اختیارات دیے جائیں کہ وہ ہمارے اے سی آر سائن کریں. یہ ہمارا مطالبہ ہے.